بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کی لڑائی کا۔ حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے۔ جب آپ بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ جالوت ایک کافر بادشاہ تھا۔ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے آپ اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 پاؤنڈ تھا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی سخت گرمی کا موسم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کے ذریعے انہیں آزمایا۔ طالوت علیہ السلام بولے کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، مگر وہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور نیک بندے تھے انہوں نے صرف ایک چلو پانی لیا، اور اس سخت گرمی کے موسم میں وہ ایک چلو پانی ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور ان کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان 313 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ جن لوگوں نے بے صبری کی اور خوب پانی پیا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس خوب بڑھ گئی۔ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمت ہار گئے۔ جالوت کے عظیم لشکر سے صرف 313 مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اور جو اطاعت گزار تھے ان کے حوصلے مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ اس آیت کریمہ میں کچھ اس طرح پیش کیا۔ وہ بے صبرے بولے، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی۔ وہ بولے جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، یعنی کہ جو صبر کرنے والے تھے، کہ کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب میدان جنگ میں وہ دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو حضرت طالوت علیہ السلام کے صرف 313 افراد جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا، صرف وہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ باقی تمام لشکر ہمت ہار کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 313 افراد کو فتح دی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی اس سے کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ آپ صرف بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے ہی گزر بسر کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو رستے میں ایک پتھر بولا، اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا، اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا، اے داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھا۔ جب آپ جالوت کے سامنے پہنچے تو آپ نے فلاخن نکالا اور اس میں تینوں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر اس فلاخن کی مدد سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے اور اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے تب سرفراز کیا جب حضرت سمیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اس طرح آپ پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، ساتھ ساتھ آپ نبوت سے بھی سرفراز ہوئے۔